محترم رضوان عبدالسمیع صاحب، چیئرمین ٹاؤن میونسپل کارپوریشن جنا، اسٹیج پہ موجود ذمہ داران اور میرے انتہائی قابل احترام دوستوں، بھائیوں اور خواتین اور ٹرانسجینڈرز کے جو یہاں ساتھی موجود ہیں، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج کی اس تقریب میں اس عزت افزائی کے لیے رضوان عبدالسمیع بھائی اور ان کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے بھی آج کی اس تقریب کا انہوں نے حصہ بنایا اور موقع دیا کہ آپ کے سامنے بات کروں۔ آج کا یہ انیشیٹو اس لحاظ سے منفرد بھی ہے اور قابل تقلید بھی ہے کہ ایک ایسا طبقہ کہ جس کا عام تاثر مانگنے کا ہے، جس کو معاشرے میں اس طرح سے پیش کیا گیا ہے کہ شاید یہ دوسروں کی خیرات یا دوسروں کے دیے ہوئے پر گزارا کرتے ہیں، ان کے لیے یہ قدم اٹھانا کہ وہ اپنے لیے اپنے ہاتھ سے باعزت روزگار حاصل کر سکیں، کہ جس کے لیے ہمارے پیارے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کا یہ مہینہ جن کے نام سے منسوب ہے، اور جو ایک خاص اس سال ہمیں اگر ہم کہیں کہ ہمیں زندگی میں یہ موقع مل رہا ہے دیکھنے کا کہ 1500 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے مکمل ہوئے ہیں، اور ہمیں اپنی زندگیوں میں یہ ایک انتہائی خوشگوار اور بابرکت موقع ہمیں دیکھنے کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا۔ ایسے موقع پہ جنا ٹاؤن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کہ الکاسب و حبیب اللہ، کہ جو اپنے ہاتھ سے کماتا ہے، اپنے ہاتھ سے رزق حاصل کرتا ہے، وہ اللہ کا محبوب ہے، اس کی ایک عملی شکل یہاں پر قائم کرنے کی کوشش کی کہ ایک ایسا طبقہ کہ جس کے بارے میں جس طرح میں نے کہا کہ معاشرے میں جو تاثر بنا دیا گیا ہے، اس سے ہٹ کر ان کے لیے ایک باعزت روزگار، ایک پاکیزہ روزگار، اپنے ہاتھ کی کمائی کا انتظام کرنے کا جو موقع دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابل تقلید تو ہے ہی، لیکن ساتھ میں ان کے لیے، ان کی پوری ٹیم کے لیے باعث اجر بھی ہے۔ مانگنا یا سگنلز پہ مختلف انداز سے اپنے روزگار کے لیے پیسے جمع کرنا، جو کہ کسی بھی معاشرے کے لیے انتہائی تکلیف دہ امر ہے، تو ہم نے بیٹھ کے اس بات کا فیصلہ کیا کہ ہم کس طریقے سے اس کمیونٹی کو روزگار کے ایسے آلٹرنیٹ ذرائع دیں کہ جس کے ذریعے یہ گھر بیٹھ کر، اپنے گھر میں بیٹھ کر روزگار حاصل کر سکیں اور معاشرے کے ان چبھتے ہوئے سوالوں اور چبھتی ہوئی نظروں سے اپنے آپ کو محفوظ کریں، اور گھر میں اپنے گھر والوں کو بھی سپورٹ کریں اور اپنے آپ کو بھی ایک عزت دار طریقے سے معاشرے کا بہترین فرد ثابت کریں۔ اس میں بہت سارے ہمارے پاس آئیڈیاز آئے۔ سب سے پہلے آئیڈیا یہ آیا کہ ہم ان کو موٹر سائیکلیں دیں، کیونکہ اب خواتین اس شہر میں موٹر سائیکلز اور اسکوٹی بہت زیادہ چلاتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور ہمارا فوڈ پانڈا سے رابطہ ہوا، جس پہ ہم نے فوڈ پانڈا سے یہ طے کیا کہ موٹر سائیکلز ہم دیں گے اور پرائرٹی پہ فوڈ پانڈا ان کو ایڈجسٹ کرے گا، لیکن اس پہ کچھ قانونی مسائل درپیش تھے، اس لیے وہ نہیں ہو سکا۔ پھر بائیکیا سے ہم نے رابطہ کیا، تو وہاں پھر مسائل یہ آئے کہ جب یہ کمیونٹی بائک چلائے گی تو ان کے ساتھ بائک پہ نہ مرد بیٹھ سکتے ہیں، نہ خواتین بیٹھ سکتی ہیں، یہ پروپوزل ڈراپ ہوا۔ پھر ہم نے طے کیا کہ ان کو ہم کسی بیوٹی پارلر کی ٹریننگ دیتے ہیں اور وہاں ان کو ایز اے بیوٹیشین ہم ان کو اس انڈسٹری کے اندر کھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس آئیڈیا میں بھی کچھ پرابلمز آئے، تو پھر یہ سلائی مشین کا یہ آئیڈیا جنریٹ ہوا اور یہ سکسیسفل بھی ہوا، اور اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ گھروں کے اندر بیٹھ کر روزگار کمانے کا موقع اگر ان کو ملے تو یہ سب سے بہترین اور عزت دار طریقہ ہے۔ اس آئیڈیا کو جنریٹ کیا گیا، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بات کی گئی کہ کس طریقے سے این جی اوز کو انوالو کیا جائے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو انیشیٹ کیا جائے، لیکن یہ اتنا یونیک اور اتنا ڈیفرنٹ آئیڈیا تھا کہ این جی اوز بھی اس پہ ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہوئی۔ وہ ساری این جی اوز کے جو موٹر سائیکل بانٹتی ہیں، جو شجرکاری کرتی ہیں، جو رکشے اور روزگار اسکیم دیتی ہیں، ہم نے سب سے رابطہ کیا، لیکن کسی کی طرف سے بھی جب پازیٹیو رسپانس نہیں ملا تو پھر ہم نے جو ہے وہ ٹاؤن کے تحت
ہم نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ ٹاؤن کی کاؤنسل کے اندر اپنے تمام کاؤنسل ممبرز، جس میں وائس چیئرمین بھی ہیں اور کاؤنسل ممبرز بھی ہیں، ان سے ہم نے رابطہ کرنے کے بعد ہم نے اس اسکیم کو پھر لانچ کیا، جس میں ہم نے ٹاؤن میونسپل کارپوریشن جنا کے ذریعے ہم نے یہ سلائی مشینیں ہم نے پرچیز کی ہیں، اور یہ ہم پراپر اسکروٹنی کے بعد کہ ایک ایک ٹرانسجنڈر کو ہم نے اسکروٹنائز کیا، ہم نے معلومات حاصل کی، ان کے کانٹیکٹ نمبرز لیے، ان کے گھروں پہ رابطے کیے، اور ان کے آئی ڈی کارڈ نمبرز جنریٹ کرنے کے بعد پھر ہم نے درخواستیں موصول کی ان سے۔ سینکڑوں درخواستیں آئیں، لیکن ان سینکڑوں درخواستوں میں سے ظاہر سی بات ہے محدود مالی وسائل میں ہم سب کو تو یہ سلائی مشین نہیں دے سکتے، تو اس میں ہم نے 40 مشینوں کا ہم نے تقسیم کرنے کا اور 40 ٹرانسجنڈر کا انتخاب کیا کہ جن کو تجربہ بھی تھا سلائی کا، جن کے پاس کانٹریکٹس بھی موجود تھے، جن کے پاس صلاحیت بھی تھی اور ان کو سلائی کا کام بھی آتا تھا، تو چیدہ افراد ہم نے اس میں سے ہم نے چنے اس کے اندر، اور آج ہم نے یہ تقریب رکھی ہے کہ جس میں ہم ان ٹرانسجنڈرز کو سلائی مشینیں تقسیم کریں گے۔ اس میں ایک چیز میں اور باور کرا دوں کہ یہ سلسلہ یہاں رکے گا نہیں، انشاءاللہ اور بھی ہمارے پاس مختلف پروگرامز ہیں کہ ٹرانسجنڈرز کے لیے ہم انشاءاللہ آگے بڑھ کے اور بھی چیزیں کریں گے۔ اس میں ہم یہاں ان کا ساتھ چھوڑیں گے نہیں، سلائی مشینیں دینے کے بعد ان کو آرڈرز کیسے ملیں گے، کیونکہ یہ وہ نارمل سلائی مشینیں نہیں ہیں، آپ کے سامنے ہیں کہ یہ اس وقت بہترین سلائی مشین جو اس وقت مارکیٹ میں اویلیبل ہے، سب سے اچھی کوالٹی کی، اس کا ہم نے انتخاب کیا۔ نہ صرف ہم ان کے لیے آرڈرز حاصل کرنے میں مدد کریں گے، بلکہ ان کے گھر جا کے یہ وزٹ کریں گے، اور وزٹ کر کے ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا یہ روزگار استعمال کرنے کے لیے کام میں آ رہی ہے، یا یہ صرف ایسے ہی بیکار اور مفت کوئی چیز مل رہی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی کوشش کی گئی ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس امداد تو دی جاتی ہے، لیکن وہی مشہور مقولہ کہ ہم مچھلی بانٹتے تو ہیں لیکن مچھلی پکڑنا نہیں سکھاتے۔ دسترخوان تو یہاں سینکڑوں لگے ہوئے ہیں جو کھانا کھلاتے ہیں، لیکن لوگوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے اور لوگوں کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے این جی اوز کی جو کاوش ہے اس میں تھوڑی سی کمی ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارا آگے اب ایک سٹیپ ہم نے لیا ہے، تو میں امید کرتا ہوں باقی جو این جی اوز ہیں وہ جنا ٹاؤن کے ساتھ کولیبریٹ کریں گی، اور انشاءاللہ اس کو ہم آگے بڑھائیں گے اور مزید درخواستیں لیں گے، اور کوشش کریں گے کہ کوئی ایک ٹرانسجنڈر بھی ایسا نہ ہو کہ جس کو ہم روزگار کا مواقع فراہم نہ کر سکیں۔ اس میں ہم ان کے گھروں پہ بھی جائیں گے، معلومات بھی لیں گے کہ کیا مسائل ان کو آرڈرز کے اندر ہیں، کیا مسائل ان کو اس مشین کو استعمال کرنے کے لیے، اور کیا مسائل ان کو بوتیکس میں جانے میں، ڈیزائنرز کے پاس جانے میں اور باقی لوگوں سے رابطے کرنے میں، انشاءاللہ اس کو بھی ہم حل کرائیں گے اور پابند کریں گے۔ جو شاپس اور جو دکانیں اور جو بوتیک جنا ٹاؤن کے اندر ہیں ان سے ہم رابطے میں ہیں، ان سے ہم رابطہ کر کے ان کو پابند کریں گے کہ وہ اپنے آرڈرز کا کچھ حصہ ان ٹرانسجنڈرز کو دیں تاکہ ان کے روزگار کے مسائل حل ہو سکیں۔ میں ایک یہ بتاتا چلوں کہ میں نے ایک این جی او سے رابطہ کیا جو رکشے روزگار کی تقسیم میں دیتے ہیں، جو جب رابطہ کیا گیا رکشے دینے کے بعد تو پتہ چلا کہ 70 سے زیادہ فیصد رکشے جو ہیں لوگوں نے لینے کے بعد کرائے پہ چلانے شروع کر دیے ہیں۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ ایسے روزگار لوگوں کو فراہم کریں کہ جو وہ خود روزگار کے طور پہ اس کو استعمال کر سکیں۔ آخر میں اپنے ٹاؤن کے تمام کونسل ممبرز کا، ڈاکٹر فواد کا، ٹاؤن کے چیئرمین کا اور تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں، اور آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ جب الیکشنز ہم نے جیتے تھے تو اس وقت ہم نے جب رابطہ کیا تھا ووٹنگ کے لیے تو ہم نے ٹرانسجنڈر سے بھی وعدہ کیا تھا کہ جماعت اسلامی کا جو ویژن ہے وہ یہ ہم کو گائیڈ کرتا ہے اس بات پہ کہ ہم اکراس دا بورڈ ڈیولپمنٹ اور اکراس دا بورڈ ویلفیئر کا کام کریں۔ تو الحمدللہ اس ویژن کے تحت ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور کارکردگی آپ کی ہمارے سامنے ہے۔ میں ایک بار پھر تمام اسٹاف جنا ٹاؤن کا جنہوں نے بہت کوشش کی اور اس کی خریداری کو آسان بنایا، اور تمام میڈیا کے لوگوں کا اور ٹرانسجنڈرز کا اور ٹاؤن کونسل ممبرز کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ یہاں آئے اور اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت ہم کو دیا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، ہمارا عزم